کتاب قصص العلماء میں ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علامہ ہلی رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے کربلا مقدسہ جا رہے تھے، اور وہ گدھے پر سوار تھے اور ہاتھ میں کوڑا تھا۔ رستے میں چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک عرب نورانی سید سے ہوئی جو بپائی پیادہ سفر کر رہے تھے۔ تو علامہ نے اس سید سے گفتگو شروع کی، اور کچھ دیر جانے کے بعد علامہ متوجہ ہوئے کہ یہ تو کافی عاقل اور دانا شخصیت ہے، تو لہٰذا علامہ نے ان سے علمی مسائل کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ کیفیت یہ تھی کہ علامہ جب سوال کرتے تھے تو وہ سید نہایت ہی علمی طریقے سے جواب دے رہے تھے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اعلیٰ درجے کے عالم اور فاضل ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ہلی نے وہ تمام مسائل اس سید بزرگوار کی خدمت میں بیان کیے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے۔ سید نے بھی ان تمام مسائل کے صحیح جواب دیے، یہاں تک کہ اس سید نے ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا تو علامہ نے کہا، میں اس مسئلے کو نہیں مان سکتا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں دیکھی۔ تو سید نے فرمایا، اے شیخ، حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ علامہ نے کہا، کہاں ہے وہ حدیث؟ سید نے فرمایا، کتاب تہذیب میں یہ حدیث فلاں صفحے اور فلاں سطر میں موجود ہے، وہاں آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علامہ کو شک ہوا کہ کہیں یہ عالم اور فاضل شخصیت وقت کے امام تو نہیں، تو اسی سوچ اور فکر میں انہوں نے اس سید سے سوال کیا کہ اے سید، کیا اس دور غیبت کبری امام زمانہ علیہ السلام میں حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کے علامہ کے ہاتھ سے وہ کوڑا گر گیا۔ تو سید نے جھک کے وہ کوڑا اٹھایا اور علامہ کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا کہ اے شیخ، کیوں زیارت نہیں ہو سکتی کہ اس وقت آپ کے وقت کے امام کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سن کے علامہ گدھے سے فوراً پیادہ ہوئے اور اپنے وقت کے امام کی قدم بوسی کرنا چاہتے تھے کہ ان کے اوپر غش طاری ہوا اور وہ بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی، تو لہٰذا انہوں نے فوراً کتاب کھولی اور دیکھا کہ اس میں دقیقاً اسی صفحے پہ اور اسی سطر میں وہ حدیث موجود تھی۔